میں آپ سب حضرات جو ہیں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ رمضان المبارک کی ان برکتوں سے تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں پھر رمضان المبارک جیسا برکت و رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا ہے۔ یوں سمجھیں کہ رمضان المبارک میں رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ رحمتوں کا ایک پیکج آ گیا ہے اور رحمت خداوندی کا سمندر موزن ہے، اور ہم نے اپنے خالی دامنوں کو بھرنا ہے، اپنی خالی جھولیوں کو بھرنا ہے۔ رمضان المبارک کو شہر المواسات کہتے ہیں کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو ہمدردی یہی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، اور بالخصوص جو ہے ان دنوں مدارس دینیہ کے حوالے سے بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ جامعہ مدینۃ النبی وادی سون میں اس مرتبہ ماشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ حفاظ جو ہیں اس جامعہ کے مختلف مساجد میں تراویح میں قرآن پاک سنا رہے ہیں، اور اب یہ تعداد جو ہے پچھلے سال کوئی 60-65 تھی، اب ماشاءاللہ یہ جو ہے تعداد بڑھ کر 70-75 ہو گئی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ اچھا، مساجد میں رونقیں الحمدللہ اب جامعہ مدینۃ النبی کے حفاظ کی وجہ سے ہیں، اور جہاں بھی ہمارے لوگ جاتے ہیں وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ اچھا، اب کی مرتبہ تو پھر احتیاطی تدابیر لازم ہیں، اور ہم نے سب کو یہ کہا کہ جہاں بھی آپ نماز تراویح پڑھائیں تو وہاں پہ جو ہے وہ فاصلہ سوشل ڈسٹینس جس کو کہتے ہیں وہ رکھیں، سینیٹائزر باہر ہو، احتیاطی تدابیر ہوں، اور ان ساری چیزوں پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ تو خوش آئند بات ہے، کرنا چاہیے ہمیں عمل۔ انسانی جانیں جو ہیں ان کا تحفظ بڑا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جامعہ مدینۃ النبی میں پہلے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب طلباء یہاں ہوتے تھے تو وہ رونقیں رمضان المبارک کی اب ہمیں بڑی یاد دلا رہی ہیں۔ آج میں نے کسی دوست کی کوئی ایک پوسٹ دیکھی جس میں اس نے ایک نقشہ کھینچا کہ مدینہ طیبہ میں وہ تمام لوگ جو دسترخوان لگاتے تھے اب وہ پریشان ہیں اپنے گھروں کی چھتوں سے، اپنے ہوٹلوں سے، وہاں کھڑکیوں سے۔ اب وہ گنبد خضرا کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، افسردہ ہیں۔ یقین جانیے جب میں نے یہ پڑھا تو میرے آنسو نکل آئے، میں بہت افسردہ ہوا، بہت پریشان اور غمگین ہوا، اور بہت یہ پریشانی والی بات ہے کہ پہلے دیکھیں ہم گناہگار لوگ ہیں، لیکن اگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بگڑی بن گئی ہے۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ جو راہ مدینے کی طرف جاتی ہے زندگی اصل میں جینے کی طرف جاتی ہے۔ ایک نئی حیات ابدی انسان پا جاتا ہے، حیات جاویدہ وہاں سے ملتی ہے۔ تو اب وہاں یہ جو دوریاں ہیں یہ مجبوریاں ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہماری روح ہے نا وہ تو اب بھی طواف وہاں ہی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، کرونا کی وجہ سے مسائل بنے اور گورنمنٹ نے، سعودیہ کی گورنمنٹ نے وہاں کے تقدس حالات اور واقعات کے پیش نظر فزیکل وہاں حاضری پہ پابندی لگا دی، لیکن روحانی ابھی کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا دنیا میں، کوئی ابھی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو کسی کی روح کی حاضری پہ وہاں پابندی لگا سکے۔ الحمدللہ عشاق کی روحیں وہاں اب بھی قدمین شریفین کے سامنے حاضری دے رہی ہیں، وہاں اب بھی حاضر ہیں، عشاق اب بھی جو ہے روحانی حاضر ہیں اور غلامی کا شرف پا رہے ہیں، اور اپنی روح سے وہاں گنبد خضرا کے بوسے لے رہے ہیں، وہاں کی
مٹی کو چوم رہے ہیں۔ الحمدللہ عشاق کی غلاموں کی روحیں اب بھی حاضر ہیں، لیکن پھر یہی ہے کہ روح کی حاضری کے ساتھ ساتھ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو وہاں جسمانی حاضری بھی میسر آتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہوگا، جلد یہ دوبارہ وقت آئے گا، اور اس سے ہم سب کو ایک یہ تنبیہ ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور پاک اور صاف کریں، ہم ذرا اپنا محاسبہ نفس کر لیں، ہم اپنا تزکیہ نفس کریں، تصفیہ باطن کریں۔ میرا خیال میں شاید ہم اس قابل نہیں رہے تھے کہ وہاں ایسے حاضری ہو سکتی۔ ہمیں اب اپنے اس طرف غور کرنا ہوگا، ہم سب کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی عادتیں بدلنی ہوگی۔ یہ عالم کفر کیا چیز ہے؟ ہمارے آباء و اجداد، وہ ان اسلاف بزرگ، ان کے آپ کارنامے دیکھیں، ان کی عظمتیں دیکھیں، ان میں استقامت دیکھیں، ان کی بہادری اور جرأت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے لوگ تھے، رجال کار تھے اور مرد میدان تھے۔ جرأت، بہادری، استقامت، تدبر، تفکر، ساری چیزیں ان میں تھی، لیکن آج ہم میں حوصلے نہیں ہیں۔ آج لوگ شارٹ کٹ کے قائل ہو گئے ہیں، بات پہ جی کہ راتوں رات امیر ہو جاؤں، یہ ہو جاؤں، وہ ہو جاؤں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ محنت کریں حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ رمضان صبر کا مہینہ، یہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طرح صبح آپ نے سحری کی اور افطاری تک جو ہے وہ اب ہم صبر کر رہے ہیں، تو اسی طرح زندگی میں بھی ہمیں روزہ عصر کے وقت جو ہے وہ افطار نہیں کر دینا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ سفر لمبا ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اچھا دوستو، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم جس طرح یہ اپنا ایک سلسلہ کر رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم آئندہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ ہم جو ہے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں اور ساتھ ساتھ آپ کی خیر خیریت، حال احوال بھی لیں۔ یہاں تو روزے کا اس طرح کا بالکل پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ کل ہلکی پھلکی سون میں جو بارش ہوئی تو یہاں موسم بڑا خوشگوار ہو گیا۔ اب ہم سورج کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں کوئی یہاں اس طرح کی کوئی ایسی دھوپ نہیں محسوس ہو رہی، ٹھنڈی ہوا ابھی چل رہی ہے اور وہ اپنی ٹھنڈک کا احساس جو ہے وہ ہمیں دلا رہی ہے۔ ارد گرد بڑے خوبصورت نظارے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی خوبصورتی ہے، رونقیں ہیں، اور ساتھ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو یہاں پہ نصیب ہو رہی ہیں۔